عرب کی گلیوں میں لیلا نامی ایک متجسس اور بہادر لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کو جب وہ بازار میں سے گزر رہی تھی، اس کی آنکھوں نے کسی غیر معمولی چیز کی جھلک دیکھی، جو کہ مختلف نوادرات اور تجسس کے درمیان چھپا ہوا ایک قدیمی چراغ تھا۔ اس نے جلدی سے اسے خریدا اور اپنے گھر لے آئی۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں اس نے چراغ کا مکمل طور پر جائزہ لیا۔ وہ بہت ہی پرانا اور قدیمی تھا۔ اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مٹی صاف کرنے کے لیے اسے رگڑا تو اس میں دھوئیں کا ایک گہرا بادل نکلا، جو کہ ایک جینی میں بدل گیا۔ میں اس قدیم چراغ کا جینی ہوں۔ تم نے مجھے اس کی قید سے آزاد کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تمہاری 3 خواہشوں کو پورا کروں گا۔ جینی کی گونجتی ہوئی آواز سن کر لیلا سکتے میں آ گئی۔ اس نے آج سے پہلے ایسا صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس نے پہلے اپنی پہلی خواہش مانگی۔ اس نے کبھی نہ ختم ہونے والا سونا مانگا۔ خواہش مانگتے ہی اس کی خواہش پوری ہو گئی اور اس کا کمرہ بے شمار سونے کے سکوں سے بھر گیا۔ پہلے تو لیلا بہت خوش ہوئی، مگر بعد میں اسے احساس ہوا کہ اتنا زیادہ سونا چوروں اور ڈاکوں کی متوجہ بن سکتا ہے۔ اس کی جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ لیلا کو اپنا پہلا سبق مل چکا تھا کہ بے پناہ دولت بھی دلی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ مزید پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ بے چینی کے عالم میں لیلا نے اپنی دوسری خواہش مانگی۔ میں دنیا کی سب سے طاقتور حکمران بننا چاہتی ہوں۔ جینی نے اس کی خواہش پوری کی اور لیلا نے خود کو ایک ملکہ میں بدلتے ہوئے پایا، جو کہ ایک عظیم سلطنت کی ملکہ تھی۔ مگر اس قدر طاقت اور عہدے نے اس پر مزید ذمہ داریاں عائد کر دیں اور اسے تنہا کر دیا۔ اسے سخت فیصلے کرنے پڑتے، اپنے لوگوں کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا اور جنگ کے خطرات سے بھی نپٹنا پڑتا۔ لیلا سمجھ چکی تھی کہ اتنی عظیم طاقت بھی اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اب باری تھی لیلا کی آخری خواہش کی۔ اس مرتبہ لیلا گہری سوچ میں پڑ گئی اور اس نے تجربات کا مشاہدہ کیا اور سوچا کہ اصل میں اسے کیا چاہیے۔ سوچنے کے بعد اس نے خواہش کی کہ میں حقیقی خوشی کی حکمت تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ جینی مسکرایا۔ یہ وہی خواہش تھی جسے وہ خوشی سے پورا کر رہا تھا۔ لیلا نے اپنے آپ کو اپنی پرانی زندگی میں پایا، مگر ایک چیز تھی جو بدل چکی تھی۔ وہ دنیا کو ایک نئے طریقے سے دیکھ سکتی تھی۔ اسے احساس ہوا اصل خوشی دولت اور طاقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان چھوٹے لمحات میں بھی پائی جاتی ہے جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ چیزیں بانٹنے سے اور زندگی کی سادہ خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے سے ملتی ہے۔ سال گزرتے گئے اور لیلا سب سے زیادہ مہربان اور عقل مند بن گئی۔ جو کوئی بھی اسے جانتا اس سے محبت کرتا اور عزت سے پیش آتا۔ وہ اکثر بچوں کو اپنی اور جینی کی کہانی سناتی اور اپنی خواہشات کے بارے میں بتاتی اور ان سے حاصل ہونے والا سبق بیان کرتی۔ اس نے خوشی کی خواہش کی، جو کہ نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے، جادو سے نہیں۔